بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے اور کرائے کے گھروں میں اور در بدری ہو رہی ہے یا کسی اور وجہ سے اپنا گھر لینا چاہتے ہیں مگر اسباب پیدا نہیں ہو رہے تو پریشان نہ ہوں۔ اس عمل کو جس ترتیب سے بتایا گیا ہے اسی طرح کریں۔ جمعے کے دن سے شروع کریں۔ جمعے کی نماز کے بعد یا رحیمو یا کریمو 111 مرتبہ پڑھیں اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات 21 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں اور پھر روزانہ اگلے دن میں یہ عمل ظہر کی نماز کے بعد کرتے رہیں۔ 5 جمعے تک اسی طرح بلا ناغہ یہ عمل کرتے رہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اسی دوران اسباب پیدا ہونے لگیں گے۔ عمل کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جمعے کے دن سے عمل شروع کر کے 5ویں جمعے کے دن ہی عمل ختم کرنا ہے۔ پھر سے بتا دیتی ہوں، یا رحیمو یا کریمو 111 مرتبہ اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ آیت نمبر 85۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ آیت نمبر 86۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی میرا کوئی زور تم پر نہیں ہے، میں تو بس ایک خیر خواہ ناصح ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ تمہیں سمجھا دوں، آگے تمہیں اختیار ہے، چاہے مانو چاہے نہ مانو۔ سوال میری باز پرست سے ڈرنے یا نہ ڈرنے کا نہیں ہے، اصل چیز خدا کی باز پرس ہے، جس کا اگر تمہیں کچھ خوف ہو تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ آیت نمبر 87۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ دراصل ایک طعن آمیز فکرہ ہے جس کی روح آج بھی آپ ہر اس سوسائٹی میں پائیں گے جو خدا سے غافل اور فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی ہو۔ چونکہ نماز دینداری کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ نمایاں مظہر ہے، اور دینداری کو فاسق و فاجر لوگ ایک خطرناک بلکہ سب سے زیادہ خطرناک مرض سمجھتے ہیں۔ اس لیے نماز ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں عبادت کے بجائے علامت مرض شمار ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اپنے درمیان نماز پڑھتے دیکھ کر انہیں فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص پر مرض دینداری کا حملہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ لوگ دینداری کی اس خاصیت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز جس شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے حسن عمل پر قانع نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بے دینی و بد اخلاقی پر تنقید کیے بغیر اس سے رہا نہیں جاتا۔ اس لیے نماز پر ان کا اضطراب صرف اسی حیثیت سے نہیں ہوتا کہ ان کے ایک بھائی پر دینداری کا دورہ پڑ گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ انہیں یہ کھٹکا بھی لگ جاتا ہے کہ اب عنقریب اخلاق و دیانت کا آغاز شروع ہونے والا ہے، اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو میں کیڑے نکالنے کا ایک لامتناہی سلسلہ چھڑا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی سوسائٹی میں نماز سب سے بڑھ کر طعن و تشنیع کی ہدف بنتی ہے،
اور اگر کہیں نمازی آدمی ٹھیک ٹھیک انہی اندیشوں کے مطابق جو اس کی نماز سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے برائیوں پر تنقید اور بھلائیوں کی تلقین بھی شروع کر دے، تب تو نماز اس طرح کوسی جاتی ہے کہ گویا یہ ساری بلا اسی کی لائی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کے نظریے کی پوری ترجمانی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے سوا جو طریقہ بھی ہے غلط ہے اور اس کی پیروی نہ کرنی چاہیے، کیونکہ دوسرے کسی طریقے کے لیے عقل، علم اور کتب آسمانی میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ اللہ کی بندگی صرف ایک محدود مذہبی دائرے ہی میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، غرض کے زندگی کے تمام شعبوں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں انسان کے پاس جو بھی ہے اللہ ہی کا ہے، اور انسان کسی چیز پر بھی اللہ کی مرضی سے آزاد ہو کر خود مختارانہ تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلے میں جاہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو طریقہ بھی چلا رہا ہو انسان کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اور اس کی پیروی کے لیے اس دلیل کے سوا کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے۔ نیز یہ کہ دین و مذہب کا تعلق صرف پوجا پاٹ سے ہے، رہے ہماری زندگی کے عام دنیاوی معاملات تو ان میں ہم کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ جس طرح چاہیں کام کریں۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کو مذہبی اور دنیاوی دائروں میں الگ الگ تقسیم کرنے کا تخیل آج کوئی نیا تخیل نہیں ہے، بلکہ آج سے 3,500 برس پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اس تقسیم پر ویسا ہی اصرار تھا جیسا آج اہل مغرب اور اس کے مشرقی شاگردوں کو ہے۔ یہ فی الحقیقت کوئی نئی روشنی نہیں ہے جو انسان کو آج ذہنی ارتقاء کی بدولت نصیب ہو گئی ہو، بلکہ یہ وہی پرانی تاریخ خیالی ہے جو ہزارہ برس پہلے بھی جاہلیت میں اسی شان سے پائی جاتی تھی، اور اس کے خلاف اسلام کی کشمکش بھی آج کی نہیں ہے، بہت قدیم ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 88 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔